کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں، جبکہ سعودیہ میں 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے؟ چونکہ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت عمر کے نہ تو پڑھانے کا ذکر ہے، حالانکہ میں مناظر نہیں ہوں، لیکن یہ بات جس نے بھی کی ہے اتنی کچی بات ہے کہ میں دھڑلے سے کہتا ہوں، میں 11 بجے تک ادھر ہوں، کوئی مئی کا لال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویحیں پڑھائیں جس طرح سوال میں کہا گیا ہے، کوئی مئی کا لال آج رات 11 بجے تک میں ذمہ دار ہوں، میرے بعد میری پوری جماعت ذمہ دار ہے، کوئی مئی کا لال یہ روایت نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، صحیح ضعیف تو بعد کی بات ہے، یہ روایت ہے ہی نہیں۔ وہ جو روایت ہے جو انہوں نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی، زمانے میں 20 پڑھی گئی۔ اب زمانے میں 20 پڑھی گئی، اب نواز شریف کے زمانے میں ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایمانداری سے بتاؤ نواز شریف کو پتا ہے کانپور میں کانفرنس ہو رہی ہے؟ پتا ہے نواز شریف؟ نہیں پتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اگر کسی نے رات کو 20 تراویح، حضرت عمر کا زمانہ ایران تک سرحدیں پھیلی ہوئی تھی، ایران فتح ہوا، آج تک ان کو یہی تو جیلسی ہے، یہی تو جیلسی ہے کہ یہ سنی ہمارے علاقوں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بھی تو سنی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے تھے، تو اس زمانے میں اگر ان کے زمانے میں 20 پڑھی گئی تو میرا سوال یہ ہے حضرت عمر کے نالج میں تھی یہ بات؟ معلوم نہیں۔ حضرت عمر کو کسی نے جا کر بتایا تھا فلاں مسجد میں 20 ہو رہی ہیں؟ معلوم نہیں۔ یہ 20 رکعتیں کس نے پڑھائی تھی؟ معلوم نہیں۔ پیچھے کس نے پڑھی تھی؟ معلوم نہیں۔ کس مسجد میں پڑھی گئی؟ معلوم نہیں۔ تو پھر بات کس بات کی ہے؟ اب آئیے اس کے مقابلے میں موطا امام مالک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے کا گشت کر رہے ہیں، رمضان کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے، مسجد نبوی کے پاس گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں علیحدہ علیحدہ، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ نماز تمہاری بہت پسند ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے، تم اسے علیحدہ علیحدہ پڑھا کرو، اور لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے 2 باتیں کی تھی، ایک تو یہ کی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، جماعت پسند ہے، دوسری یہ وجہ بتائی کہ میں جماعت کو اس لیے ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو، لہذا آج اللہ کو یہ نماز کتنی بھی پسند ہو، چونکہ اللہ کا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، جبریل ہمارے پاس تو آنے سے رہا، فرض یہ نہیں ہو سکتی، لہذا وہی کرو جو اللہ کو پسند تھا۔ انہوں نے جماعت کو جاری کیا، اور تمیم داری جو قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ قاری عالم تھے اور بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے حافظ قاری تھے، دونوں کو مقرر کیا، اور دونوں کو مقرر کرنے کے بعد یہ حدیث کے الفاظ ہیں 11 رکعتن کے کہ آپ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرو۔ موطا امام مالک آج بھی آپ ہر مدرسے میں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث سب کے مدارس میں یہ کتاب موجود ہے، آپ وہاں اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ حضرت اب یہ 11 رکعت وتر سمیت پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ معلوم ہے حضرت عمر نے دیا۔ کن کو دیا؟ ابی بن کعب اور تمیم داری کو، یہ بھی حدیث سے معلوم ہے۔ کس مسجد میں پڑھانے کو کہا؟ مسجد نبوی کے اندر، یہ جگہ بھی معلوم ہے، اور پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ ساری باتیں حدیث میں معلوم ہیں، اس معلوم باتوں کے مقابلے میں آپ مجہول باتوں کو راجے قرار دیتے ہیں، یہ تو پھر اس عقل پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ آج صبح کچھ دوستوں نے ایک ویڈیو بھیج دی، پاکستان سے ہیں کوئی قاری خلیل الرحمن سجاد، میں جانتا نہیں انہیں زیادہ،
تو انہوں نے 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں کچھ اعتراضات کیے ہیں. تو چونکہ جو دوست ہیں ان میں کچھ غیر مقلدین احباب بھی ہیں، تو انہوں نے جواب ضروری مانگا ہے، ورنہ یوں میری عادت ہے نہیں کہ اختلافی چیزوں پر زیادہ بولوں، تو اس لیے میں نے جواب دینا ضروری سمجھا. اس میں جو پہلا سوال ان کا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نہیں پڑھائی، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھائی ہو. اس کو آساناً سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو امامت کے لیے مقرر کرے تو یقینی بات ہے اس وقت وہی امام ہی پڑھائے گا. اب کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں مقتدی نے نہیں پڑھائی، آپ اس کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے، یہ غیر معقول بات ہے. آپ نے جب ایک آدمی کو کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، یقیناً وہ کام وہی کرے گا. اب دوسرے کے بارے میں کہہ دینا، سوال کرنا کہ اس نے نہیں کیا ہے، آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے، یہ غیر معقول سوال ہی ہے. ہر صحابی کی اپنی کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہیں، کچھ خصوصیتیں ہیں جن سے وہ باقی صحابہ سے ممتاز. حضرت ابی بن کعب کی بھی کچھ خصوصیتیں ہیں. تلاوت کلام کے سلسلے میں احادیث بھری پڑی ہے، آپ علیہ السلام کا قرآن سن رہے ہیں اور یہ تک کہا کہ رب نے مجھے آپ کا کلام سننے کے لیے کہا ہے. تو ان کچھ فضائل کی بنا پہ، تلاوت کلام سے تعلق کی بنا پہ حضرت ابی بن کعب کو حضرت عمر فاروق نے اس امامت کے لیے متعین کر دیا. تو اب یہ کہہ دینا کہ حضرت عمر فاروق نے نہیں پڑھائی ہے، یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے، یہ سوال ہی غیر معقول ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سوال کے ذریعے سے یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے نہیں پڑھی ہے، تو یہ چونکہ آپ کا دعویٰ بن سکتا ہے، اس پہ دلیل آپ ہی کو دینی چاہیے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے اور ضروری نہیں ہے ان کے نالج میں یہ بات آئی ہو، انہیں پتہ چلا ہو، انہیں کسی نے بتایا کیا. اور قیاس نواز شریف پہ کیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کانفرنس کر رہے ہیں اور نواز شریف کو پتہ نہیں. تو یہ یاد رکھیں، ہر آدمی اپنی لائن ہی کی چیز سے واقف ہوتا ہے. جو آدمی جس کام کا ہوگا اس کے کام سے متعلق جو چیز ہوگی اسی سے واقف ہوگا. جس کام کا نہ ہو اس سے متعلق کی چیز اس کے بغل میں بھی ہو جائے تو واقف نہیں. نواز شریف کوئی دیندار آدمی نہیں کہ اس سے آپ کی دینی کانفرنس کا پتہ چلے. آپ تو پاکستان میں کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ اگر ان کے بغل میں بھی بیٹھ جاتے کمرے میں تب بھی انہیں پتہ نہ چلتا. تو آپ حضرت عمر فاروق کو نواز شریف پہ قیاس کر رہے ہیں، قیاس مال فارغ ہے. حضرت عمر فاروق دینداروں میں اہم رتبہ رکھتے ہیں، وہیں تراویح کا معاملہ خود دین کا معاملہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہ چلا ہو؟ پھر آپ کا یہ کہنا کہ انہیں پتہ نہیں، ان کے نالج میں نہیں، سراسر جھوٹ ہے. خود بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے موطا امام مالک کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ہی حضرت ابی بن کعب کو حکم کیا اور انہیں ان پر سارے لوگوں کو جمع کر دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ کبھی کچھ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ ایک قاری کے پیچھے کچھ دوسرے کے پیچھے، انہوں نے سب کو ایک ہی پر جمع کر دیا. اور اگلے دن دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑی بشاشت کا اظہار کر دیا، نعم البدعۃ ھذہ، کہ بڑا اچھا کام ہوا. تو یہ بدحواسی مجھ سے اور آپ سے تو ممکن ہے کہ کوئی کام میں خود کرنے کے لیے کہہ دوں اور اگلے دن دیکھوں بھی اور پھر بھی میں کہوں مجھے پتہ نہیں. صحابہ سے آپ اس بدحواسی کا گمان نہیں کر سکتے ہیں، اس غیر حاضر ذہنی کا گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی خود کہے کرنے کے لیے پھر اگلے دن خود دیکھے بھی اور تائید بھی کرے اور پھر بھی ہم کہہ دیں اسے پتہ نہیں. تو سراسر جھوٹ ہے حضرت عمر فاروق پر. تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے، اور ان کا جو زمانہ خلافت ہے وہ ایران دوران فلاں جگہ تک پھیلا ہوا. یہ کس جگہ 20 رکعتیں تراویح ہوئی یہ تو ثابت نہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہاں ہوا یہ کس کو پتہ. تو یاد رکھیں، حضرت ابی بن کعب کوئی ایران دوران کے رہنے والے نہیں، حضرت عمر فاروق کوئی ایران دوران کے رہنے والے نہیں، دونوں کے دونوں مکہ ہی کے رہنے والے ہیں. تو یقینی بات ہے آپ نے مکہ ہی کے اندر یہ معاملہ کھڑا کیا، مکہ ہی کے اندر یہ بات ہوئی ہے، کسی دوسری مسجد ایران ویران کی نہیں کہ جو آپ یہ کہیں کہ انہیں پتہ نہ چلا. تیسرا سوال انہوں نے موطا امام مالک کا لیا ہوا ہے اور یہ کہہ دیا کہ موطا امام مالک وہ کتاب ہیں جو بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر اور دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں. بالکل صحیح ہے یہاں تک، لیکن جو حدیث آپ نے حضرت عمر فاروق کی امام مالک علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے
کہ اس میں انہوں نے 11 رکعتیں یعنی 8 رکعتیں تراویح کی بات کہی ہے، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کر رہے ہیں۔ اسی روایت کے بعد جو دوسری روایت اسی موطئ امام مالک کی ہی ہے، وہ دوسری روایت تو خود 20 رکعت کی بھی ہے، تو آپ نے ایک روایت تو لے لی، دوسری روایت چھوڑ دی، ایسا کیوں؟ اب آئیے ہم خود حضرت امام مالک علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں کے ناقل وہ ہے، لیکن ترجیح انہوں نے کس روایت کو دی ہے؟ آپ کے سامنے اگر 2 راستے ہوں اور دونوں راستے برابر ہوں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہ ہو، مثلا آپ کو پاکستان ہی جانا ہو اور آپ کے پاس دایاں بھی راستہ ہو بایاں بھی راستہ ہو، اب کوئی آپ سے کہہ دے ہمیں پاکستان جانا ہے، تو آپ کیا کہیں اس سے؟ جب آپ کے سامنے دونوں راستے برابر ہے، کسی پہ ترجیح نہیں، تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ آپ اسی راستے سے جائیے دوسرے سے نہیں؟ یقینی بات ہے ایسا آپ نہیں کہیں گے، اس سے کہ آپ کے سامنے دونوں راستے برابر ہیں۔ اگر دونوں روایتیں برابر درجے کی ہوتی، کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں ہوتی، تو حضرت امام مالک علیہ رحمہ خود اپنا مسلک اور اپنے ماننے والوں کو 20 رکعت پر ہی کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ اگر دونوں روایتیں برابر درجے کی ہوتی تو پتہ چلا دونوں راستے برابر نہیں، دونوں روایتیں برابر نہیں۔ اب جب دونوں برابر نہیں، اب ترجیح کس کو دے؟ اب اگر میرے پاس دایاں بھی راستہ تھا بایاں بھی راستہ تھا اور دونوں برابر نہیں، اب اگر میرے لیے بہتر راستہ بایاں کا ہے دایاں کا نہیں، تو بولیے کیا میں یہ کہہ دوں کہ آپ بائیں سے جائیں؟ یقینی بات ہے میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ ادھر، اگر میرے لیے یہ والا آپ سمجھیے دایاں راستہ بہتر ہے بایاں نہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا وہاں پر کہ آپ بائیں سے جائیں دائیں سے نہیں، اس سے کہ یہ جب بہتر ہے۔ تو حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے یہاں اگر 8 رکعت تراویح والی روایت زیادہ راجح ہوتی، معمول بہا ہوتی ان کے زمانے میں مدینے کے اندر، یقینی بات وہ اسی روایت کو ترجیح دیتے، اپنا مسلک اور اپنے ماننے والوں کو اسی پہ کھڑا کر دیتے، لیکن انہوں نے ترجیح 20 روایت کو دی ہے، 20 والی روایت کو، اور اسی پہ ان کا عمل اور ان کے ماننے والوں کا عمل، ان کا مسلک وہی 20 روایت والا ہے۔ تو پتہ چلا اس کو ترجیح ہے خود ان کے یہاں، اس والی روایت کو ترجیح نہیں۔ تو آپ کتاب تو ان کی پیش کر رہے ہیں، حوالہ ان کا پیش کر رہے ہیں، لیکن ترجیحات ان کی نہیں لے رہے ہیں، اور ترجیحات خود اپنی لے رہے ہیں۔ وہیں حضرت عائشہ والی وہ حدیث بھی جو بخاری کے اندر ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمانی یصلی اربعا ثم یصلی اربعا ثم یصلی ثلاثا۔ یہاں تو پہلی چیز اس روایت کو پہلے تراویح کے لیے لیا جائے یا تہجد کے لیے، ہم تو تراویح کے لیے لیتے نہیں، جو لوگ تراویح کے لیے لیتے ہیں خود اس روایت پر ان کی کتنی ساری زیادتیاں ہیں نظر کریں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں یصلی اربعا، حضرت امام بخاری اور کچھ لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو میں یہ کہوں وہ تعویل منقول عن النبی نہیں ہے، امتی کی تعویل ہے، اس سے ہم کیوں مانیں؟ اور اگر مان بھی لیا جائے خود اس تعویل پر بھی آپ کی زیادتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس روایت میں 4 کی بات ہے اور آپ 2 پڑھ رہے ہیں، اس میں تطبیق دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 کے بعد بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے، اتصالاً دوسری 2 پڑھتے، اس بنا پہ اس کو 4 کہا گیا۔ لیکن آپ ذرا خود اپنی عقل سے غور کریں، آپ 2 پڑھیں پھر 2 پڑھیں پھر 2 پڑھیں پھر 2 پڑھیں، کیا کوئی کہے گا کہ اس نے 4 پڑھی؟ نہیں، چاہے آپ بیچ میں فاصلہ رکھیں یا نہیں رکھیں، ہر حال میں جب آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیری ہے تو کوئی نہیں کہے گا اس نے 4 پڑھی، سب کہیں گے اس نے 2 ہی پڑھی ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر کیسے کہہ دیتی 4 پڑھی ہے؟ تو پتہ چلا یہ 2 نہیں ہے، یہ تعویل کرنا کہ یہ چونکہ استراحت نہیں، تعویل ہی غلط ہے، یہ یقیناً 4 ہی تھی۔ اور اگر تعویل مان بھی لی جائے آپ کے اعتبار سے تو آپ پھر بھی اس تعویل پہ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ استراحت 2 پہ نہیں کرتے، آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہو گئی۔ دوسری زیادتی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک زیادتی جلسہ استراحت کی بھی، دوسری زیادتی آپ 2 پڑھ رہے ہیں، تیسری زیادتی احادیث بھری پڑی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز تھی یہ رات کے اخیر حصے میں تھی۔ ابو داؤد اور موطئ امام مالک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ صحابہ کو سحری تک کا بھی فوت ہونے کا گمان ہوا، اپنے خدام کو کھانے کی جلدی کا حکم دے دیا، اور آپ تو اول رات میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک زیادتی اس پہ ہو گئی۔ وہ آخری رات میں پڑھ رہے ہیں، آپ اول رات میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک زیادتی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، انہوں نے 3 یا 4 بقول امام بخاری 3 یا 4 ہی دن پڑھی ہیں اور آپ پورا مہینہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اس زیادتی پر مزید آگے غور کیا جائے، حضرت عائشہ یہ کہتی ہے ثم یصلی ثلاثا، پھر جب 4 کے بعد پھر آپ نے 3 پڑھی۔ اگر
عام معمول مانا جائے، معتاد لیا جائے، اگر اس کو آپ وطر مانتے ہیں، پھر حضرت عائشہ آگے کہتے ہیں فَقُلْتُ أَتَنَامُ قَبْلَ أَن تُوتِرْ، کیا آپ وطر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ وطر تھی نہیں، اس کے بعد وطر ابھی پڑھ ہی جانے اور آپ سو گئے۔ اگر یہ وطر ہے تو پھر یہ سوال غلط حضرت عائشہ کا، اور جب سوال ثابت ہے تو پتہ چلا یہ وطر نہیں، یہ خود تراویح ہے۔ اس اعتبار سے تو آپ کا 8 اس روایت سے ثابت کرنا ہی درست نہیں، یہ تو 11 رکعتیں ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے مانا بھی ہے 11 رکعتیں، تو یہ تو 11 رکعتیں ہوں گی، نہ کہ 8 رکعتیں۔ اور اگر آپ کو ثابت ہی کرنا ہے ان کو 3 رکعت وطر، تو پھر آپ کو آنا پڑے گا فقہا کے دامن میں، وہ کہہ دیں گے آپ کو اس کا حل کہ ثم تعقیب ما تراخی کے لیے آتا ہے کہ ممکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 پڑھنے کے بعد پھر سو گئے ہوں، اس کے بعد اٹھے ہوں اور وطر پڑھی ہو۔ اگر یہ مان لیا جائے فقہا کی اس رائے کے اعتبار سے، تب بھی آپ پھنس رہے ہیں کہ پھر تو آپ کو 8 پڑھنے کے بعد پھر سونا پڑے گا، اور سونا یہ نہیں کہ صرف آپ آرام کریں، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے یہ وضو کے سلسلے میں اعتراض اٹھایا ہوا کہ آپ سو رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سویا صرف آنکھیں سوئی ہے۔ تو پتہ چلا یہ وضو کا معاملہ، اور وضو جو ٹوٹتا ہے سونے سے ٹوٹتا ہے، اور نوم کہتے ہی سونے کو، صرف لیٹنے کا نام نوم نہیں ہے، اس کو استراحت کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو لیٹنا پڑے گا، لیٹنے کے بعد آپ کو وطر پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ کہیں یہ بھی معمول نہیں۔ تو یہ ساری زیادتیاں آپ اس حدیث پہ بھی کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ دوں، یہ صرف ایک ویڈیو کو میں جواب دے رہا ہوں، میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مناظر، ترجمانی، وکالت، یہ بہت بڑے القاب ہیں جو علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ اور ان جیسے اکابرین کے شاعر شان ہی ہے۔ دیوبند چند افراد پر مشتمل کسی تنظیم کا نام نہیں، چند استثنائی تفردات کا نام نہیں، بلکہ دیوبند تو اہل سنت والجماعت کے مرکزی کردار کا نام ہے۔ دیوبند علم و عمل، عقائد و نظریات میں صحابہ کی جانشینی کا نام ہے۔ دیوبند علمی گہرائی اور گہرائی کا نام ہے، اور بقول علامہ اقبال علیہ رحمہ افراط و تفرید سے خالی، مبنی بر اعتدال دینداری کا نام دیوبندیت ہے۔ جب یہ ہے تو اس کی ترجمانی آسان نہیں کہ ہر کس و ناکس ترجمانی کرنا شروع کر دے۔ وہی حنفیت معاذ علیہ واصحابی کا نمونہ ہے۔ حنفیت امت محمدیہ کی سواد اعظم کا نام ہے۔ حنفیت اہل علم کے لیے، چاہے وہ فقہا ہوں، صوفیہ ہوں، محدثین ہوں، سب کے لیے شیوخ اور مادر علمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حنفیت اہل اسلام اور اسلام کے تحفظ اور بقا کا نام ہے۔ تو اس کی وکالت، اس کی ترجمانی آسان نہیں کہ ہر آدمی اس کی ترجمانی کر بیٹھے۔ تو میں کوئی ترجمان نہیں، صرف ایک ویڈیو کا جواب دے رہا ہوں، کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں۔